أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد و ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ ہو۔ لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام، اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ ذوالجلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن۔ اور یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں کے درمیان، 2 جمعے کے درمیان، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام۔ سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اس لیے اس سورت کو حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، من حفظ 10 آیات، من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنة الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ یہ مقصد تھا اس سورت کو رکھنے کا۔ سورۃ الملک کو اس مسابقے میں شامل کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی نعمت ہے یہ سورت، اس سے تو پورا قرآن ہی نعمت ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے۔ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے، ان سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ، ایک سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، شفاعت لصاحبها، یہ قیامت کو سفارش کرے گی پڑھنے والے کی۔ دوسری روایت میں آتا ہے خاصمت عن صاحبها، صرف سفارش نہیں کرے گی، ضد کرے گی۔ کیا ضد کرے گی؟ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، حتی غفر لہ، جب تک بخشش نہیں اس بندے کی ہو جاتی یہ سفارش میں ضد نہیں چھوڑے گی۔ اور چوتھی روایت کے الفاظ ہے، حتی ادخلتہ الجنہ، اس وقت تک یہ سفارش نہیں چھوڑے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی۔ ہم نے اس لیے اس سورت کو رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ رات کو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، اس طرح کی محافل اور مجالس سے درس اور سبق لینا چاہیے،
آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں، زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے، کوئی ایسی رات نہیں گزرنی چاہیے جس رات میں اپنے آپ کو قبر سے محفوظ نہ کروا لوں۔ تو پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، بہت سارے لوگوں کو اس صورت کا پتہ نہیں ہے کس وقت پڑھنا ہے اور اس کو ہم کب پڑھنی چاہیے۔ قاری صاحب نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اگر آپ مزید قاری صاحب کی نیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کے بٹن کو آن کر دیجئے، اس لیے فیوچر میں جب نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی فوری طور پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔